نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی گفتگو میں اس کی پہلی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ پہلی آیت میں ہی چونکہ سورت کا نام تعلیم المسئلہ ہے کہ بندے کو رب العالمین نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پہلی آیت میں اب بندہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب لفظ اللہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور تقریباً پورے قرآن پاک میں 2701 بار جو ہے یہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے تقریباً۔ تو یہ رب العالمین کا وہ ذاتی نام ہے۔ اب اس کی انشاءاللہ اس کی تشریح الگ بھی آئے گی کہ کیا یہ کسی دوسرے لفظ سے مشتق ہے، نکلا ہے، یا اسی طرح لفظ جامد ہے۔ تو پہلی بات یہ کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی اس کا حقدار ہے، سزاوار ہے، لائق ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اصل میں مصنوعات کی جو تعریف ہوتی ہے وہ صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز مجھے اچھی لگی ہے اور میں نے اس کی تعریف کی، یہ کرسی اچھی ہے، یہ میز بہت اچھی ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ کرسی اور میز کی تعریف نہیں ہے، یہ براہ راست کس کی تعریف ہو جائے گی؟ جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کا صانع ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی زبردست کرسی ہے، کیا معنی ہے؟ کسی بنانے والے نے کمال کیا ہے۔ یہ بڑی زبردست میز ہے، بنانے والے کا کمال ہے۔ اب کائنات میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری رب العالمین کی مخلوق ہے، اور جب مخلوق کی تعریف کریں گے تو براہ راست اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی کہ وہ کیسی ذات ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت جو ہے وہ جسم عطا کیا، اس میں عقل عطا کی، یہ چیزیں بنائیں، سورج بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائی۔ اور اسی وجہ سے اس چیز کو جب سامنے رکھا گیا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے، کیف یاسل الہ و کیف یشہدہ الجاحد، کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے اس کا انکار بھی کر جاتے ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس بات کی علامت اور نشانی موجود ہے کہ رب العالمین موجود ہے، اور ساری کائنات کو بنانے والی وہی ذات ہے۔ اللہ کی توحید کی، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ تو جب کسی کی تعریف ہوگی تو کس کی تعریف ہوگی؟ تو اصل حقدار کائنات کی ساری تعریفوں اور ستائشوں کے لائق وہ کون سی ذات ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب مفسرین نے لکھا یہ جو پہلا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ دعویٰ ہے، یہ ہم نے ایک دعویٰ کر دیا، اور دلیل کیا ہے؟ اب مفسرین نے لکھا اگلا جو جملہ ہے رب العالمین، یہ اس کی دلیل ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس وجہ سے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا۔ ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پروردگار، فارسی میں لفظ ہے پروردگار، عربی کا لفظ ہے رب، اردو میں ہم کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اب صرف اس پرورش کرنے میں ہمارے ذہن میں ایک محدود سا معنی آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ رب جو ہے یہ کتنے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں نا، صفاتی نام، سب کے اندر بڑی عظمتیں ہیں، بڑی وسعت ہے، بڑی شان ہے، بڑی بزرگی ہے، عظمت کے اظہار کے لیے وہ منتخب کیے گئے ہیں۔ لیکن لفظ رب میں جو کچھ بتایا گیا ہے شاید وہ کسی دوسرے لفظ صفاتی نام میں کہیں بھی نہ ہو، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے استعمال ہوا، اور اس سے رب العالمین انسانیت کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جب یہ ساری تشریح آپ کے سامنے آئے گی نا، ایک اور مسئلہ بھی سامنے آئے گا
وہ کیا کہ آج تک دنیا میں جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں، ہم کہتے ہیں نا کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو اس نے الہ ہونے کا، رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہ رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ یہ بات تب ذہن میں آئے گی کہ جب لفظ رب کا معنی اور ساری تشریح سامنے آ جائے گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں نا جن کے لیے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی رب ہوں۔ یہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے ربوبیت کا اعلان کیا تھا، الوہیت کا اعلان نہیں کیا، ربوبیت کا کیا تھا۔ اور یہ تخصیص کیوں ہے؟ کہ جب لفظ رب کا معنی اور مفہوم اور تشریح سامنے آئے گی تو رب کا معنی ہوتا ہے اصل میں کہ انسان کو جیسے جیسے جو بھی اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، اس موقع محل کی ضرورت کے عین مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ مثلا ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب وہاں پر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اسے غذا کیسے پہنچانی ہے، کیسے اس کی زندگی بچانی ہے، اس کے سانس لینے کا انتظام کیسے کرنا ہے، اس کی اعضاء کی تخلیق کیسے ہوگی، اس کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ ساری ضرورتیں ہیں نا اس بچے کی۔ اب ماں کے پیٹ میں جب اس کی ضرورتیں پوری کرنے والی جو ذات ہے وہ رب ہوگی۔ پھر وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اب دنیا میں وہ کھا نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، وہ کچھ مانگ نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ خود دھوپ میں جا کر بیٹھ نہیں سکتا، دھوپ لگ رہی ہو تو اٹھ کے سائے میں آ نہیں سکتا، سردی لگ رہی ہو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اسے گرمی محسوس ہو رہی ہو، اس کا وہ علاج نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے، اور اپنی بے بسی کا زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اسی کو رب کہتے ہیں۔ پھر اسے ذرا بڑا ہوا، ضرورتیں بڑھتی گئیں، حالات بدلتے گئے، اس کی ضرورتوں کی جو ہے وہ آگے اقسام تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ جیسے جیسے ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں اس کے مطابق انتظام کرتے 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 پوری زندگی انسان کے لیے، اور پھر اسی ربوبیت کا مظہر ہے اللہ نے انسان کے لیے سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پانی، یہ گرمی، یہ سردی، یہ موسم، یہ دن اور رات، یہ ساری تقسیم اللہ نے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اسی ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہ سارے انتظام کرنے والی جو ذات ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جی رب۔ اب یہ رب ہے، اور رب کا ایک معنی اور بھی ہے کہ دیکھیں انسان کی تربیت کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، اور انسان کا یہ جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے، میں نے کہا تھا دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا وجود ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ اب جسم کے لیے اللہ نے سارا انتظام کر دیا، پوری کائنات بنائی، اس کی ساری نعمتیں بنائیں، دن اور رات کا نظام بنا دیا، ہوا، پانی، کھانا پینا، غذا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے موزوں بنا دی۔ اب روح کی بھی غذا کا انتظام ہو۔ اب روح کی غذا کے انتظام کو کہتے ہیں جی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور وحی، جو نظام اللہ بھیجتے ہیں۔ تو رب کا ایک معنی یہ ہے شریعت سازی کرنے والا۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے احکامات اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں نا، ان احکامات کے مجموعے کو کہتے ہیں جی شریعت۔ تو یہ شریعت سازی بھی، جس طرح انسان کے جسم کی پرورش اور ربوبیت یہ رب العالمین کا کام ہے، بالکل اسی طرح انسان کے روح کی پرورش اور اس کا تزکیہ، اس کو غذا فراہم کرنا، یہ بھی رب العالمین کا کام ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی شریعت سازی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جب قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم و اربابہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ مشرکین کے ایک جو ہے وہ سوچ کا ذکر کرتے ہیں، کیا؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، یہ مشرک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اخبار اور رہبان کو، اخبار کہتے ہیں جی اہل علم، ان کے علماء کرام، ان کے مذہب مقتدا، ان کے پیشوا، اور رہبان کہتے ہیں جی ان کے بزرگ، ان کے پیر، ان کے ولی، ان دونوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، انہوں نے ان کو بنا لیا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ اللہ کہتے ہیں ارباب من دون اللہ، یہ رب کی جمع ہے، ارباب رب کی جمع ہے، ان کو انہوں نے اپنے رب بنایا ہوا تھا۔ اللہ مشرک کا کہتے ہیں کہ مشرکوں نے اپنے اخبار اور رہبان کو، اپنے مولویوں اور پیروں کو مجھے چھوڑ کر رب بنایا ہوا تھا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا، یہود و نصارہ کے متعلق۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت حدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے،
وہ جو سخاوت میں دنیا میں مشہور ہے نا آج بھی، جیسے سخاوت کا چرچا ہے حاتم طائی، کوئی بہت زیادہ مال خرچ کر دے یا کنجوس ہو، کنجوس کو بھی بطور تانا کہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو بڑا سخی ہے، تو حاتم طائی کا بیٹا ہے، تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو حاتم طائی دنیا میں سخاوت میں بڑا مشہور ہوا ہے، یہ اسی حاتم طائی کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ہدی ابن حاتم، اور یہ صحابی رسول ہیں، پہلے اہل کتاب میں سے تھے، پھر جو کلمہ پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی گئی نا، قرآن گلا کرتا ہے ان سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو اور مولویوں کو رب بنا لیا تھا۔ اب جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسی مذہب سے ہو کے آیا ہوں، میری ساری زندگی انہی مذہب میں گزری ہے، وہ کتابیں میں نہیں پڑھی ہیں، ان کی تعلیمات دیکھی ہیں، سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں، ہم تو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں مانتے تھے، پھر قرآن کیوں کہتا ہے؟ اب یہ سوال تھا، پھر قرآن نے یہ سوال کیوں کیا اٹھایا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا کہ جو بات وہ کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے تم حلال سمجھتے تھے، یہ حرام ہے تم حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کام ایسے ہے تم ویسے ہی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جائز ہے تم اسے جائز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ حرام ہے تم اسے حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ جائز ناجائز حلال حرام شریعت کے یہ جتنے احکام ہیں یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو رب کا کام ہے، اور یہ سارے اختیار تم نے اپنے مولویوں اور پیروں کے سپورٹ کر دیے تھے، وہ تمہارے لیے دین بنا رہے تھے۔ اب اسی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو رب کا معنی کیا ہوا؟ ایک معنی ہوا پرورش کرنے والا، انسان کے جسم اور ظاہر کے مطابق اس کی پرورش کرنے والا، اور ایک ہے اس کے لیے شریعت سازی، اس کو دین بنا کے احکام نازل کر کے اس کو دینے والا، یہ دین ہے۔ اب اس میں کمی اور بیشی جو ہے اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب کمی بیشی جو ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی بدعت۔ شریعت کی اصطلاح میں دین میں جو اضافہ کرے گا اپنے طور پر، یہ اپنے آپ کو رب کے منصب پہ نعوذ باللہ فائز کرنے والی بات ہے۔ شریعت بنانا اللہ کا کام تھا، اب یہ اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب سنت کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شریعت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو اس میں اپنے طور پر کوئی نئی بات شامل کرے گا ثواب سمجھ کر، یاد رکھیے گا کہ بدعت کی جو شکل و صورت ہوتی ہے نا، یہ گناہ کی طرح نہیں ہوتی۔ مثلا گانا بجانا ہے، شراب نوشی ہے، جھوٹ بولنا ہے، بیہودگی ہے، یہ چیزیں ان کی شکل ہی بری ہے، یہ گناہ کی شکلیں ہیں، یہ بدعت نہیں ہوگی، یہ گناہ ہے۔ اور بدعات کیسی ہوں گی؟ بدعات کی جو شکل و صورت ہے وہ بالکل نیکی کی طرح ہوگی، اچھائی کے کام ہوں گے، بظاہر دیکھنے میں وہ اچھا کام ہوگا، لیکن وہ شریعت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، اور اللہ کے نبی نے پہلی وضاحت کر دی تھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو جس نے میرے دین میں اپنی طرف سے نیا کوئی کام ایجاد کیا وہ مردود ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اب دین مکمل ہو گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 3 مہینے پہلے آپ جو ہے وہ میدان عرفات میں ہیں، اور قرآن پاک کی آخری وحی نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اور مکمل کر کے اللہ کے نبی نے اپنی امت اور صحابہ کرام کے سپرد کر دیا ہے، اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دین کہیں گے، اس میں اضافے کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم نے میرے طریقوں پہ چلنا ہے، اور میرے بعد جو ہے وہ میرے خلفاء راشدین کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اب پتہ کیا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام داعیہ اور سبب ہونے کے باوجود جو کام نہیں تھا، اب کوئی آدمی وہ کام شروع کر دے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ اس کی ضرورت بھی تھی، موقع بھی تھا، ایسے اسباب اور حالات بنے بھی تھے کہ جیسے آج بن رہے ہیں، لیکن ان موقعوں پر وہ کام نہیں ہوا تھا، اور آج کوئی ان کو دین بتا کے کر رہا ہے تو یہ کام بدعت ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ سب سے پہلی آیت یہی ہے جی، بدعت کے رد میں سب سے پہلی آیت یہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب تکمیل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا، اور مکمل کر کے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دے دیا ہے، تو اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش باقی
نہیں ہے، اور جو اس میں اضافہ کرتا ہے گویا کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی ذات فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی خدا اور الہ شریک بنائے ہوئے ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے ان کے لیے یہ والا دین بنا دیا ہے، کہ یہ جو اپنے طور پہ بطور دین یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دوسرے کسی خدا نے بنائے ہیں، کیونکہ دین بنانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے دین مکمل کر کے اپنے نبی کو دے دیا تھا، اس میں تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اب یہ جو اضافی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی اور خدا بھی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، دوسرے خدا نے ان کو حکم دے دیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے نا، شریعت میں کمی بیشی، یہ اضافہ، یہ اپنے طرف سے قطع و برید، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ نے عذاب کے لیے آخرت کا دن متعین نہ کیا ہوتا نا تو یہ بدعت کے جرم میں اللہ دنیا میں ہی انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیتے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمل کر کے پھر نقصان اٹھانے والے کون ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدعمل ہیں اور اس وجہ سے نقصان میں خطارے میں۔ بھئی ایک تو نقصان میں وہ ہوتا ہے کہ جو سرے سے کوئی نیک عمل کرتا ہی نہیں، بدعمل ہے، اس طرف آیا ہی نہیں، اب یہ بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ لیکن وہ آدمی کہ جس نے اعمال بہت سارے کیے ہیں لیکن اکثرین ہے، خسارے میں نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا۔ کیوں؟ بیچارہ تھکا بھی ہے، محنت بھی کی ہے، پیسے بھی لگائے ہیں، خرچہ بھی کیا ہے، اور اس خوشی میں مبتلا تھا، وہ ہم یحسنون انہم یحسنون صنعا، بڑا خوش تھا، بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اکثرین اعمالا، اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، الٹا ان سے بات پرس ہوگی اور پکڑے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن عباس، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدعات ایجاد کر کے دنیا میں ان پہ عمل کرتے رہے، پیسے بھی لگاتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، خرچے بھی کرتے رہے، جانیں بھی تھکاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن ان کے عمل کا وزن اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرتے تھے، بدعات کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ تیسری آیت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا، اللہ کی ذات فرماتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یہ مشرک کون ہیں؟ مشرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ مشرک ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولا تکونوا من المشرکین، تم مشرکوں میں سے نہ ہونا، الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اس کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تشریح پوچھی ہے۔ اللہ کے نبی بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ نے مذمت بیان کی ہے کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تفرقے بن گئے، مشرک ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے تم نہ ہو جانا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ انما ہم اصحاب البدع والاہواء والضلالۃ من هذه الامہ، یہ اس امت کے اہل بدعت ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو دین بنا لیا تھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا عائشہ ان لکل صاحب ذنب توبۃ، اللہ نے ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ اسے موت کا فرشتہ آنکھوں کے سامنے نظر نہ آ جائے۔ دو موقع ہوتے ہیں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا انفرادی وقت کہ جب اس کی موت کا وقت آ جائے اور فرشتے جو اس کی روح نکالنے کے لیے آ جائے، اس وقت کہے کہ یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اور دوسرا قیامت کے قریب اجتماعی طور پر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا کہ جب رب العالمین سورج کو مغرب سے طلوع کر دیں گے۔
یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک نشانی کیا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے اچانک لوگ صبح کو بیدار ہوں گے، اب باہر جا کے جب دیکھیں گے سورج نہیں نکلا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے سورج ادھر سے نکل آیا ہے۔ اب اندازہ کرو کتنا خوفناک منظر ہوگا، قرب قیامت کی نشانی ہے اور کتنا خوفناک منظر ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری توبہ، اب توبہ۔ اللہ کہتے ہیں اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ وہ دن ہوگا جب توبہ کا دروازہ پوری امت کے لیے اجتماعی طور پہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لکل صاحب ذنب توبۃ، اللہ نے ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو اہل بدعت ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ میں ان سے بیزار ہوں، وہ مجھ سے بیزار ہیں، اور اس آیت میں جن کی مذمت کی گئی ہے یہ اہل بدعت ہیں۔ ان کو مشرک اس وجہ سے کہا گیا کہ رب ہونا یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ رب ہونا یہ صفت ہے اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اس لیے بندہ مومن کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ تو ساری کائنات کا رب ہے، ہماری جسمانی ضرورتیں بھی تو پوری کرتا ہے، ہماری روحانی ضرورتیں بھی تو پوری کرتا ہے۔ اب ایک معنی یہ ہے، باقی تشریح انشاءاللہ اس کی کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔